فارسی کا شعر ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ کہا اگر پنجے سے درویش پذیری، اگر تو اس درویش کی ایک نصیحت کو یاد کر لے، امت مسلمہ کی بیٹی سے مخاطب ہے کہ اے امت مسلمہ کی بیٹی، ہے مسلمان لڑکی، میں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں، اور اگر تو میری وہ نصیحت قبول کر لے، 1000 امت بغیرت تو نہ میری، تو 1000 قومیں آئیں گی، آ کے گزر جائیں گی، مر جائیں گی، ان کا نشان ختم ہو جائے گا، تو نہ میری، لیکن میری نصیحت پہ عمل کرنے کی وجہ سے تو مر کے بھی زندہ رہے گا، تجھے موت نہیں آئے گی۔ وہ نصیحت کیا فرمائی؟ حیات کی نصیحت فرمائی، فرمایا بطول باش، تو فاطمہ بطول بن جا، وَبِنْهَا شَوْ عَزِيَ اثر، اور اس زمانے کی آنکھوں سے اپنے آپ کو اوجھل کر لے، جس طرح سیدہ فاطمہ اپنے گھر کی 4 دیواری میں معصور ہو گئی کہ در آغوش شبیر بغیر، کیونکہ تیری گود میں جو بچہ ہے وہ سیدنا امام حسین کا غلام ہے، تو بھی اپنی گود میں ایک شبیر رکھتی ہے، تو اپنی گود میں ایک حسین رکھتی ہے، اور تو نے اس کی تربیت امام حسین کی طرح کرنی ہے، تو تجھے اپنی سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی بنانی پڑے گی۔ یہ علامہ اقبال کا ویم ہے، اور وہ قائد اعظم کا ویم تھا، اور یہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کا پاکستان ہے جس کو تم فحاشی اور عریانی کی طرف لے جانا چاہتے ہو، اور ہم حیا کانفرنس کے اندر یہ عزم اپنے ڈیرہ کی سطح پہ جتنے لوگ ہم بیٹھے ہیں، اپنے پیر و مرشد حضرت پیر محمد امیر الحسنات شاہ صاحب، اپنے تمام اساتذہ کرام اور ڈیرہ کی تمام قیادت کی موجودگی میں کر رہے ہیں کہ جب تک ہماری رگوں میں خون کا آخری قطرہ باقی ہے، ہم بے حیائی کے کسی پراپوگنڈے اور کسی ایجنڈے کو پاکستان میں کامیاب نہیں ہونے دیں۔ یہ آج کی اس کانفرنس میں ہم عزم کرتے ہیں، اور یہ عزم اسی طرح کا ہی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے عزم سے یونیورسٹیوں کی فحاشی فوری طور پہ ختم نہیں ہو جائے گی، ہمارے عزم سے NGOs کا لگا ہوا پیسہ فوری طور پہ ختم نہیں ہو جائے گا، لیکن اس سے یہ فائدہ تو ضرور ہوگا کہ جب قیامت کے دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو ہمارا حشر ان لوگوں میں ہوگا جو حیا والوں کے ساتھ تھے، بے حیائی والوں کے خلاف تھے۔ اب آئیے میں ایک نہایت اہم پہلو کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، اور یہ آج کی میری گفتگو کا خلاصہ بھی ہے، پیغام بھی۔ حیا کے بہت سارے پہلو ہیں، بہت ساری اقسام ہیں۔ ابھی بنت حوا کی بات ہو رہی تھی، انہوں نے بہت اچھے اشعار ہمارے رقیب محفل صاحب ضیاء المصطفیٰ قمر صاحب نے پڑھے، اچھے اشعار تھے، لیکن حیا صرف بنت حوا تک محصور بولیے نہیں ہے۔ سرکار کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب حیا کو اللہ نے تقسیم کیا، اس کے 10 حصے کیے، جس میں سے 9 حصے بنت حوا کو عطا فرمائے، بیٹیوں کو، اور 1 حصہ مردوں کو عطا فرمائے، تو ان کے پاس تو حیا کا حظ وافر موجود ہے۔ یہ جو اس بنت حوا کو بازار میں لانے والا ہے وہ ابن حوا ہے، وہ یہ مرد ہیں جو اپنی تجارت کو چمکانے کے لیے مغرب کے ٹریڈیشن سے یہ روایت لے کے آ گئے ہیں کہ اگر صابن کی ایک چاٹی بھی بیچنی ہے تو اس پہ بھی بنت حوا کی تصویر ہونی چاہیے، اور اگر کوئی شیمپو کی بوتل بھی بیچنی ہے تو اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہونی چاہیے۔ تو لڑکیوں کی تصویر کا کاروبار، یہ نجس کاروبار جو ہے یہ مغرب سے آیا ہے، اور اس کو ہم نے بھی قبول کر لیا۔ حیا کی ایک قسم یہ بھی ہے، حیا کی ایک قسم وہ بھی ہے کہ جب کسی کی آنکھوں میں اس کے ماں باپ کا حیا ہو، اور اس سے بڑھ کے اس کے استاذ کا حیا ہو، اس سے بڑھ کے اس کے پیر و مرشد کا حیا ہو، اور اس سے بڑھ کے رسول اللہ کا حیا ہو، اور سب سے بڑھ کے اللہ کا حیا ہو۔ تو جو منبع حیا کا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا حیا اپنے دلوں میں پیدا کر لینا۔ تو میں آج کے اس کانفرنس میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ ہم سارے باقی ٹاپکس کو ابھی چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر صرف اپنے دلوں میں اللہ کا حیا پیدا کر لیا جائے اور اس کے لیے کوشش کی جائے تو منبع کیونکہ وہی ہے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا پیدا کر لیا جائے تو اس کی نسبت سے جو چیز بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آئے گی حیا کے باب میں، جب بندے کو اللہ کا حیا ہوگا وہ فوراً سر تسلیم کم کر لے گا، وہ ماں باپ کا بھی حیا کرے گا، وہ بیٹیوں کا بھی حیا کرے گا۔ تو حیا اصل میں اللہ اور اس کے رسول کا حیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا او سے نہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے وصیت کریں، حضور نے فرمایا استحی من اللہ کما تستحی لرجل صالح من قومک، یہ حدیث پاک ہے۔
فرمایا مجھ سے وصیت سننا چاہتے ہو تو میری وصیت یہ ہے کہ تم اللہ سے اس طرح حیا کر جس طرح اپنی قوم کے کسی نیک آدمی سے حیا کرتے ہو۔ کیا ہوتا ہے جب آپ بیٹھے ہو کہیں آپ کے خاندان کا کوئی نیک بڑا بزرگ آ جائے، بیویاں بھی ہوں تو فوراً اپنی چادر صحیح کر لیتی ہیں، کوئی سگریٹ پی رہا ہو وہ نکال کے پھینک دیتا ہے، کوئی برا کام کر رہا ہو فوری طور پہ چھوڑ دیتا ہے کہ میرے خاندان کا فلاں نیک بزرگ آ گیا بڑا سخت ہے وہ مجھے دیکھ لے گا۔ سرکار نے فرمایا جتنا حیا اپنے خاندان کے نیک بندے کا کرتے ہو اس سے زیادہ حیا ذرا اپنے رب کا تو کرو، کیونکہ اصل اللہ حیا کا اللہ کی ذات ہے۔ ہمارے ہاں آج کے دور کا المیہ یہ ہے، یہ انٹرنیٹ کا دور، یہ یوٹیوب اور فیس بک کا دور اور یہ سوشل میڈیا کا دور، اس میں لوگوں کا حیا اور وہ بھی لوگوں کا حیا نہیں ہے، وہ ریا ہے، وہ تو باقی رہ گیا کہ اگر کوئی چار بندے مجھے دیکھ رہے ہیں تو ان سے میں ڈر جاؤں، ان کے سامنے برائی نہ کروں، اور جب بھی اکیلا ہو جاؤں برائی شروع کر دوں، اور جب بھی گھر میں کوئی نہ رہے اور میں اپنے کمرے میں اکیلا رہ جاؤں تو انسان برائی شروع کر دے اور وہ سوشل میڈیا کی فحاشی اور بیانی کا شکار ہو جائے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے دل میں لوگوں کا حیا تو ہے، اپنے رب کا حیا تو نہیں۔ اور اس کے بارے میں یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے، اس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن خاتمہ اور سوء خاتمہ سے جوڑ دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جن کی خلوت پاکیزہ نہیں ہے، تنہائی پاک نہیں ہے، فرمایا یخاف علیہم من سوء العاقبہ، ان کے بارے میں یہ خوف ہے کہ ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ کیا مطلب اس کا کہ جب ان کا آخری وقت آئے گا، سرکار کا حکم تو یہ ہے نا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کا مرتے ہوئے زبان میں جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ وہ جنتی ہے۔ سرکار نے فرمایا خود اور حضور خود فرماتے اللہم ارزقنی حسن الخاتمہ، یا اللہ مجھے اچھا انجام عطا فرما۔ لیکن سرکار ساتھ ہی فرماتے کہ جس بندے کی خلوت پاکیزہ نہیں ہے اس کے بارے میں یہ خوف ہے کہ اس کو مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہیں، مرنا سب نے ہے، ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اگر خلوت پاکیزہ نہیں ہے، تنہائی پاک نہیں ہے، جلوت پاکیزہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مفسرین لکھتے ہیں کہ پھر اس کا معنی یہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا کہ تمہیں لوگوں کا تو حیا تھا، لوگوں کے سامنے تم نیک تھے، لوگوں کے سامنے تم پرہیزگار تھے، لوگوں کے سامنے تم بڑے اچھے تھے، جب بھی تم خلوت میں گئے تم نے گناہ کیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کا حیا ہے، تمہیں میرا حیا ہے، اور میں تمہاری نظر میں لوگوں سے بھی ہلکا ہو گیا۔ تو جس شخص کو یہ برائی اس دور میں جس کے اندر موجود ہے، ہم میرے سمیت اگر کسی میں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس برائی سے توبہ کریں، اپنی خلوت کو پاکیزہ کر لیں۔ جس دن سے خلوت پاکیزہ ہو جاتی ہے، حیا کا حقیقی سفر وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ جملہ یاد رکھنا، جب سے خلوت پاکیزہ ہوتی ہے حیا کا حقیقی سفر وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جلوت تو سب کی پاک ہوتی ہے، محفل تو سب کی پاک ہوتی ہے، خوش نصیب ہے وہ شخص جن کی تنہائی پاک ہو جائے، جن کی تنہائی پاکیزہ ہو جائے، کیونکہ ان کے دل میں اللہ کا حیا پیدا ہو گیا۔ یہاں میں آپ کو اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں، یہ بخاری شریف میں بھی آئی ہے، مسلم میں بھی آئی ہے۔ حضور نے فرمایا ان من الناس لرجال یأتی یوم القیامت ولہم حسنات کجبال تہام، فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے قیامت کے دن ان کو لایا جائے گا، ان کی نیکیاں ہوں گی تہامہ پہاڑ، مکہ میں ایک پہاڑ ہے، پہاڑی سلسلہ ہے پورا، تو تہامہ پہاڑ جتنی ان کی نیکیاں ہوں گی، ڈھیر لگا ہوا نیکیاں، وہ بڑی خوشی سے آئے گا کہ میری اتنی نیکیاں ہیں، میرا تو بیڑا پار ہے۔ سرکار نے فرمایا یجعلہ اللہ یوم القیامت ہباء منثورا، اللہ تعالیٰ اس کی ساری نیکیوں کو رائی کے ذرے بنا کے اڑا دے گا اور کوئی نیکی بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ان کا کیا قصور ہے گا، وہ کون لوگ ہوں گے؟ حضور نے فرمایا انہم منکم ومن جلدتکم، فرمایا وہ کوئی جنات نہیں ہوں گے، وہ انسان ہی ہوں گے، تمہارے جیسے ہوں گے، بشر ہوں گے۔ یا رسول اللہ پھر ان کا قصور کیا ہوگا؟ یہی وہ حیا کا حقیقی پیغام ہے،
جہاں سے حیا کا دروازہ کھلتا ہے، جہاں سے حیا کی دولت ملتی ہے، یا رسول اللہ ان کا قصور کیا ہوگا کہ ساری نیکیاں اڑا دی جائیں گی؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم قوم اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوها، فرمایا یہ وہ بد نصیب لوگ ہوں گے کہ لوگوں کے سامنے تو نیک ہوتے ہوں گے، اذا خلو بمحارم اللہ، جب بھی خلوت میں جاتے ہوں گے، انتہکوها، اللہ کی حرمت کو پامال کر دیتے ہوں گے، برائی میں ملوث ہو جاتے ہوں گے، جن کی تنہائی پاکیزہ نہیں ہوگی ان کی ظاہری نیکیاں جتنے بھی ہوں گی اڑا کے رکھ دی جائیں گی۔ یہ گفتگو اگرچہ بڑی کڑوی ہے اور اس میں کوئی سرخ اور واہ واہ کی گنجائش نہیں ہے، اور میں اس میں آپ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہاتھ کھڑا کر کے 2 دفعہ سبحان اللہ کہنا، لیکن یہ کڑوی گفتگو اس موضوع پہ ضروری ہے کہ آئیں ہم اپنا محاسبہ ذات کریں، کہیں ہم بھی اس حدیث کے زمرے میں تو نہیں آ رہے کہ اذا خلو میں محارم اللہ انتہکوها، کہ جب بھی اکیلا ہو جائے، ایک ہے کسی سے کبھی کوئی گناہ ہو جانا، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ خلوت میں گناہ نہ ہو، تنہائی میں بھی بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، لوگوں کے سامنے بھی ہو جاتا ہے، تو گناہ کا نہ ہونا یہ تو فرشتوں کی بات ہے، انسان سے تو گناہ ہوتا ہے، لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ انسان جب بھی تنہا ہو، جب بھی تنہا ہو گناہ کرے، تو اس سے مطلب یہ ہے کہ اب اس نے یہ عادت اتنی پختہ کر لی کہ اللہ کا حیا باقی نہ رہا۔ علماء نے اس کا حل لکھا ہے کہ اس کا حل کیا ہے، پھر اس کا حل کیسے کریں؟ انہوں نے کہا اس کا حل یہ ہے وازن بین المعصیت والطاعت، وازن کہ تم موازنہ کرو تنہائی کے گناہ اور تنہائی کی نیکیوں کے درمیان، کہ اگر تنہائی میں ایک گناہ ہو گیا، تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، تم نے ایک گناہ کر لیا، تم تنہائی میں ہی 2 نیکیاں کرو اور اللہ کی بارگاہ میں کہو یا اللہ جو تنہائی میں گناہ کیا تھا اس کے بدلے یہ نیکیوں سے قبول کر اور گناہ کو معاف کر دے، تو پھر انسان حیا کے اس سفر میں آگے بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ حدیث پاک مجھے شروع میں سمجھ ہی نہیں آتی تھی، اور وہ جو تقدیر کا مسئلہ ہے وہ ذہن میں چھڑ جاتا تھا کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے۔ یہ ریاض الصالحین میں امام نووی نے لکھا ہے، متفق علیہ حدیث، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرجل لیعمل بعمل اہل الجنت حتی یکون بینہ وبینہا الا الذراع، کہ بندہ ساری زندگی جنتیوں والے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بازو کا فاصلہ رہ جاتا ہے، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، تو اس پہ لکھا ہوا غالب آتا، یعنی بالکل ایک بازو کا فاصلہ رہ گیا، وہ جنت کے قریب پہنچ گیا تو لکھا ہوا غالب آیا، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلَهَا، تو آخری قدم پہ پہنچ کے وہ جہنمیوں والا کوئی کام کر کے دوزخی ہو گیا۔ اور دوسری طرف فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور کوئی بندہ ساری زندگی دوزخیوں والے کام کرتا رہتا ہے، حَتَّى يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا الذِّرَاعُ، یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک بازو کا فاصلہ رہ گیا، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، لکھا ہوا غالب آیا، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اس سے جنتیوں والا کام ہو گیا اور زندگی کی آخری گھڑیوں میں نیک کام کر کے جنتی ہو گیا۔ اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر لکھا ہوا ہی غالب آنا ہے تو ساری زندگی کی اس دوڑ کا کیا فائدہ؟ تو اس سوال کا جواب مجھے پھر ترمذی شریف کی ایک روایت سے ملا، اور وہ روایت میں کچھ لفظوں کا اضافہ ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ بندہ ساری زندگی جنتیوں والے کام کرتا رہتا ہے، فیما بین ید الناس کے لفظ آئیں، لیکن وہ جنتیوں والے کام لوگوں کے سامنے کرتا رہتا ہے، ہمیشہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کے جنتیوں والے کام ہوتے ہیں، لیکن اس کے دل کے اندر اور اس کی خلوت کے اندر پاکیزگی نہیں ہوتی، تو جب اس کی زندگی کے آخری ایام آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا وہ چھپا ہوا حال لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے۔ اور دوسری طرف کوئی بندہ لوگوں کے سامنے بہت برا ہوتا ہے، وہ دوزخیوں والے کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس نے اپنی تنہائی میں کوئی ایک تار اللہ سے جڑی ہوئی ہوتی ہے جس کا لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، اور زندگی کے آخری ایام میں اس کے جنازے کے وقت، اس کے مرنے سے پہلے اس کی وہ کوئی اندر کی بات ظاہر ہوتی ہے، اصل معاملہ ہے خلوت کا، تنہائی کا، آپ کے دل کا اپنے مولا سے جو تعلق ہے اس کا معاملہ ہے۔ یہ اس حدیث پاک سے بھی واضح ہو جاتا ہے۔
اس وجہ سے حیا کا حقیقی سفر اللہ رب العزت کی حیا سے شروع ہوتا ہے. اگر وہ پیدا ہو گئی اور آپ کی خلوت پاک ہو گئی تو اس سے پھر تنہائی کے پاکیزگی کے سفر سے انسان آگے بڑھتا ہے اور اس کی نظر میں کائنات کے ہر شے کا حیا پیدا ہو جاتا ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی کی جیسے انہوں نے روایت بیان کی, حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ نے پنڈلی مبارک پہ کپڑا نہیں لیا ہوا تھا, یہ مشہور روایت ہے. حضرت ابوبکر صدیق آئے, آپ نے ٹانگیں لمبی کی ہوئی تھی, آپ اسی طرح بیٹھے رہے, حرکت ہی نہ کی. حضرت عمر آئے, آپ اسی طرح بیٹھے رہے. اتنے میں حضرت عثمان داخل ہو گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھتے ہی اپنا کپڑا فوراً اپنی پنڈلی مبارک کسیدہ کیا اور پنجابی میں کہتا ہے نا کپڑے پونچھ کے فوراً صحیح ہو کے بیٹھ گئے. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ, حضرت ابوبکر آئے آپ بیٹھے رہے, حضرت عمر آئے آپ بیٹھے رہے, تو یہ حضرت عثمان کے آنے سے آپ نے فوراً اپنی حیات قضائیہ کو کیوں تبدیل کر لیا؟ فرمایا یہ وہ خوش نصیب ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا بھی فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں, اس لیے میں بھی اس سے حیا کر رہا ہوں. اور آخری 2-3 احادیث اس موضوع پہ سنا کے میں اجازت چاہوں گا. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حیا کا مفہوم جہاں پہ بیان فرمایا ہے وہاں ساتھ ارشاد فرمایا الحیاء من الایمان. جس طرح انہوں نے حضرت عثمان کے بارے میں کہا کامل الحیاء والایمان, یعنی ان کی حیا کامل تو ان کا ایمان بھی کامل ہے, اور جس کی حیا میں خرابی ہے اس کے ایمان میں بھی خرابی ہے, اس کا ایمان کامل نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, حضور نے فرمایا الحیاء, پہلے فرمایا ان الایمان بضع و ستون شعبہ, ایمان کے 60 سے زیادہ شعبے ہیں, اس کی برانچیں ہیں. یہ نہ سمجھو کہ ایمان صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے پورا ہو گیا. فرمایا ایمان کی 60 سے زیادہ برانچیں ہیں, اور پھر فرمایا سب سے پہلی برانچ کا ذکر کیا اور سب سے آخری برانچ کا ذکر کیا. یعنی پوری ایک لسٹ ہے 60 سے زیادہ چیزوں کی جن سے مل کے ایمان تشکیل پاتا ہے. تو فرمایا اس کے 60 سے زیادہ شعبے ہیں. سب سے پہلے شعبے کا ذکر کیا اعلیٰ کلمۃ لا الہ الا اللہ, جو سب سے پہلا شعبہ ایمان کا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا, کلمہ پڑھنا. اور سب سے آخری شعبہ ایمان کا ہے اماطۃ الاذی عن الطریق, راستے سے تکلیف دہ کسی چیز کو ہٹا دینا. ہم اس کو کوئی چیز ہی نہیں سمجھے. سرکار نے فرمایا جس شخص نے کسی کے رستے سے پڑا ہوا ایک کانٹا بھی ہٹا دیا یہ بھی ایمان کی علامت, یہ بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. اب سب سے پہلا شعبہ بھی ذکر کیا اور سب سے آخری بھی, اور درمیان میں حضور میرے آقا نے عجیب ایک معاملہ فرمایا, درمیان کے کسی شعبے کا ذکر نہیں کیا, اور فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان, اور حیا بھی ایمان کا شعبہ ہے. یہاں پہ جو شارحین حدیث ہیں امام نووی اور دیگر, انہوں نے لکھا ہے کہ سرکار نے پہلے شعبے کا ذکر کیا, آخری کا کیا, اور صرف حیا کا ذکر کیا. اس کا معنی یہ ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اور اس چھوٹے سے آخری شعبے پہ عمل کر لیا اور ساتھ اس کو اللہ نے حیا کی نعمت سے مالا مال فرما دیا, تو یہ کڑیاں ملتی ہیں کہ حیا جس کو مل جاتی ہے یہ حیا اسے لے کے ادب تک پہنچتی ہے, ادب اسے لے کے اخلاق تک پہنچتا ہے, اخلاق اسے لے کے سخاوت تک پہنچتی ہے, سخاوت اسے لے کے ریاکاری سے دوری تک پہنچتی ہے, اور حیا انسان کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایمان کے سارے شعبوں کی سیر کرا دیتی ہے. یعنی ایسی کامل عبادت ہے کہ جو انسان کا حیا کامل ہوتا جاتا ہے اس کا ایمان بھی کامل ہوتا چلا جاتا ہے. اسی وجہ سے سرکار نے فرمایا کامل الحیاء والایمان. اور آخری بات عرض کروں, حضور کا حیا, یہ تو تھا اللہ کا حیا کا, یہ اصل ہے حیا کی کہ خلوت پاکیزہ ہو گئی, تنہائی پاک ہو گئی. تو آپ سمجھیں, میں اکثر ذکر کرتا ہوں, میرے مصر کے ایک ٹیچر تھے, استاد تھے, ہم ان کے کمرے میں جایا کرتے کبھی پیریڈ پڑھنے کے لیے. انہوں نے اپنے اسٹڈی ٹیبل کے سامنے لکھ کے ایک چارٹ لگایا ہوا تھا اور اس پہ لکھا ہوا تھا الخلوۃ مع اللہ, الخلوۃ مع اللہ. اس کا معنی کیا ہے کہ میری تنہائی میرے اللہ کے ساتھ ہے. اور وہ ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ یہ اس لیے سامنے لگا کے رکھتا ہوں کہ جب میں کمرے میں اکیلا ہو جاؤں, تنہا ہو جاؤں اور کوئی مجھے دیکھنے والا نہ رہے, بار بار میری نظر لکھے ہوئے پہ پڑے کہ میں اکیلا نہیں ہوں بلکہ میری خلوت میرے مولا کے ساتھ ہے, میرے اللہ کے ساتھ ہے. تو تنہائی پاکیزہ ہو جائے. آج کے اس دور میں
والدین اپنے بچوں کو انٹرنیٹ موبائل لے کے دے دیتے ہیں، اسمارٹ فون لے کے دے دیا، انٹرنیٹ کا پیکج بچے خود لگوا لیتے، اور پھر باہر کا جو ماحول ہے وہ تو آپ جانتے ہی ہیں، اور بچہ اپنے والد کو کہتا ہے کہ میں رات کو اپنے کمرے میں پڑھ رہا ہوں، آپ اطمینان رکھیں، اور وہ جو کچھ پڑھ رہا ہے وہ اپنے ایمان اور حیا کا جنازہ نکال رہا ہے۔ اور انٹرنیٹ کیا ہے؟ یہ تو ایک ایسی ڈسٹ بن ہے کہ اگر اس کا صحیح استعمال نہ کیا گیا تو یہ وہ برائی ہے جو انسان کے سارے ایمان کا بیڑا غرق کر دے گا۔ تو اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی نسلیں بچ جائیں، ان کا ایمان محفوظ رہے، ان پہ نظر رکھیں، والدین اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، ان کو اتنی کھلی آزادی نہ دیں کہ وہ ان کے ہاتھ سے نکل کے مغرب کی جھولی میں جا کے بیٹھ جائیں۔ مغرب والے پھر جب اسٹیٹسٹکس اور وہ تعداد بتاتے ہیں وہ بڑی خوشی سے، وہاں پہ اگر آپ سنیں نا ان کا میڈیا، وہ اپنے میڈیا پہ بیٹھ کے بتا رہے ہوتے ہیں سب